آج منگل کا بڑا دن ہے اور آج کے دن کا بڑا ہی طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ منگل کے دن کے فیض و برکات کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج منگل کے دن بزرگوں کا بتایا ہوا عمل استغفر اللہ اور اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اللہ والوں کا کہنا ہے کہ آپ جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ یقین کامل کی بات ہے، منگل کے دن تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ الصمد اور استغفر اللہ کا یہ وظیفہ پڑھنے والا آج رب کریم سے اس حاجت کے لیے بیٹھے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، کیونکہ آج کے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے اور آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھی تک اپنی کسی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، جو بھی تک کسی مراد کے لیے پریشان ہے۔ آج اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ آج اگر آپ کے زندگی میں کوئی دکھ غم تکلیف ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، آپ ان تمام مسائل سے نجات کے لیے آج منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ ایک دن کے وظیفے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، تمام کے تمام دکھ غم تکلیف ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج جو سینے کا راز میں آپ کے حوالے کروں گا، اسے پڑھنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے نیک نیت کے ساتھ وظیفہ بتایا ہے۔ دیکھیں، ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ یہاں سے دیکھا، ایک کہیں اور سے دیکھا، ایک کہیں اور سے دیکھا، ان وظیفوں کو پڑھتے ہیں اور وظیفے کے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو انسان دو کشتیوں پر سوار ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی بھی ایک وظیفے کو پکڑیں، اس پر یقین کامل کریں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، بتائی گئی ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی پڑھ لوں وہ بھی پڑھ لوں، اس طرح آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے، آپ کی توجہ کم ہو جاتی ہے اور وظیفے کے فیض و برکات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ 100% کامیابی کا رزلٹ دیتا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ والوں نے ایک بات بڑی مجرب بات کی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف وظیفے بتائے جاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں، انسان پر جب بھی کوئی سختی آتی ہے، کوئی دکھ غم تکلیف بیماری پریشانی آتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ جب اللہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو آپ دنیا میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور آپ کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ کے بگڑے کام بگڑتے جا رہے ہیں، آپ دن رات محنت و مشقت کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہے، ہر قدم پر ناکامی آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، ناکامی آپ کا سب سے بڑا دشمن بن چکی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ نقصان ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جب آپ کوشش کریں اور کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے تو پھر آپ پہلے اللہ کو راضی کریں، تب تک وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ دیکھیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، جانے انجانے میں انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی کا حق مار دیتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی غلطی جو اللہ کو ناپسند گزرے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی غربت کی وجہ بنتی ہے، اللہ کی ناراضگی تنگدستی کی وجہ بنتی ہے۔ ہمارے گھر میں جو بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں کمی آ جاتی ہے، محبت کم ہو جاتی ہے، ساس بہو کے لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارے کاروبار جو پہلے چل رہے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں کہ ہمارا چلتا کاروبار بند ہو گیا، کروڑوں کا کاروبار دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب کچھ بیٹیاں پڑھی لکھی نوجوان خوبصورت بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں ماں باپ سے کوئی ایسا بول نکل جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ یہ خمیازہ بچوں تک نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
آپ پر جو بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تندرستی ہے، بیماری ہے، آپ کا کوئی وظیفہ، آپ کی کوئی دعا تب تک قابل قبول نہیں سمجھی جاتی جب تک آپ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اور آج منگل کے دن استغفر اللہ اور اللہ الصمد کا میں خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، جسے آپ نے منگل کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ نتیجہ دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کو منانا کتنا آسان ہے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ منگل کے دن کا یہ وظیفہ ہے، عمل باوضو مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ کے حبیب، جن کے لیے اللہ نے یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر شے بنائی، وہ خود فرماتے ہیں کہ آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے زمین اور آسمان کے درمیان بٹک جاتے ہیں جب تک آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے، کیونکہ درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جا کر رب کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ آپ نے کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ یہ منگل کے دن کا وظیفہ ہے، اسے آپ نے لاپرواہی میں نہیں پڑھنا۔ اعتکاف سے مراد ہے کہ اس وظیفے کو شروع کرتے ہی اب آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز جو میں نے آپ کے حوالے کیا، کیونکہ جب وہ اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے، ذکر اذکار کرتے، تسبیحات پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، تو وہ پھر دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کر کے اللہ کے سامنے بیٹھتے۔ آج آپ نے بھی اعتکاف کی نیت، یعنی کسی سے بات نہیں کرنی، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے تعلق ختم ہے، آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو منگل کے دن صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، رات تہجد میں پڑھ لیں، لیکن آپ نے منگل کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر نماز کے بعد ہے، اور جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں۔ آپ اس وظیفے کو اگلے منگل کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ منگل کے دن جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے، اگلا منگل آنے تک، یعنی منگل سے منگل تک، آپ کے تمام دکھ، غم، تکلیف ختم ہو جاتے ہیں، آپ سے آزمائشیں اٹھا لی جاتی ہیں، آپ کی غربت، تنگدستی ختم ہو جاتی ہے، پورے ہفتے کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہو سکے تو ہر منگل کے وقت، ہر منگل کے منگل اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھ لیا، باوضو مصلی پر بیٹھ کر اب اپنے مقصد کی نیت کریں۔ دیکھیں، انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد، کسی دکھ، غم، تکلیف، پریشانی کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، رشتوں میں آسانیاں چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری، شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، یعنی کہ جس میرے بھائی کو جو بھی چاہیے اپنی حاجتوں، اپنی مرادوں کی نیت کرے۔ اور آج آپ رب کے سامنے مانگ رہے ہیں، آپ کی جو بھی حاجتیں ہو سکتی ہیں اپنے رب کے سامنے اپنی مطالبات رکھ کر بیٹھے کہ مولا اس حاجت کے لیے تیرے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ کسی اور سے مانگو تو ناراض ہو جائے گا، آج تیرے در پہ آیا ہوں، فقیر ہوں بادشاہ بنا دے، غریب ہوں امیر بنا دے، مانگنے والا ہوں بانٹنے والا بنا دے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اب اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز استغفر اللہ ہے۔
آج منگل کے دن آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی خواہشوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ کے حبیب قرآن مجید پہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف آتا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی گناہوں کی توبہ کرے، کیونکہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، اگر آپ کی دکھوں نے، غموں نے، رزق کی تنگی نے، بند کاروبار نے، غربت نے، مفلسی نے، پریشانیوں نے آپ کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج استغفر اللہ پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرو۔ منگل کے دن استغفر اللہ پڑھنے سے جس انسان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ بس اتنا خیال کیجئے گا کہ آج اگر دنیا میں ہمارا کوئی گناہ پکڑا جاتا ہے تو ہم سامنے والے کے پیروں میں گر جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے عیب پر پردہ ڈل جائے۔ اور وہ رب جو ہمارے گناہوں کو، ہماری نیکیوں کو، ہمارے دل میں موجود ہر شے کو جانتا ہے، کیا کبھی اس رب کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر اپنی عزت کو بچانے کے لیے توبہ کی ہے؟ خود آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ دنیا میں کوئی گناہ پکڑا جائے تو ہم مرنے والے ہو جاتے ہیں، اور کیا کبھی رب کے سامنے اپنے گناہوں کی رو کر توبہ کی ہے؟ آج آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے کہ اے میرے مالک، میں نہیں جانتا میں کس گناہ کی پکڑ میں ہوں، میرے تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما، مجھ سے راضی ہو جا، میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میری تمام کی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اور آپ نے 11 بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کے ساتھ نیت بھی کرنی ہے کہ آئندہ کبھی ایسا گناہ، ایسا کام، ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب ناراض ہو جائے۔ یہ کامل توبہ کہلاتی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو 11 بار پڑھ کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، مولا علی شیر خدا ایک بار اپنے دربار شریف میں موجود تھے، ایک صاحب آئے، فرمایا بے اولاد ہوں، آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا جائیں استغفار پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک دوسرا شخص آیا، فرمایا بے روزگار ہوں، اللہ کے ولی نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، آپ کی مفلسی، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی۔ ایک تیسرا شخص آیا، اللہ کے حبیب، اللہ کے ولی نے، مولا علی نے ان کو بھی استغفار کا وظیفہ بتایا۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں کو آپ نے استغفار کا ذکر کیوں بتایا؟ اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ جب انسان پر غربت آ جائے، جب آپ پر تنگ دستی آ جائے، جب آپ پر پریشانیوں کا بوجھ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات آپ سے ناراض ہے۔ آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، استغفار پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ الصمد کو پڑھیں گے، اللہ کی صفت سے پکاریں گے تو اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال کرے گا۔ یہی کامیابی کا راز آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا۔ ہمیں صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ آپ صبح اٹھ کر یہ پڑھ لیں، شام کو یہ پڑھ لیں، یہ صدقہ کر دیں، یہ خیرات کر دیں، اتنے پیسے دے دیں، یہ کام کر دیں۔ اللہ کے بندو، آپ اسلام کی بنیاد پر، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اللہ کے ولیوں کے وہ اعمال تو بتائیں جس پر وہ خود عمل کیا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں، یہ منگل کے دن کا موقع ہے، یہ بار بار نہیں آئے گا۔ آج ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ منگل کے دن اس وظیفے کو پڑھا جائے، اور جو وظیفہ پڑھے گا ساری زندگی دعائیں دے گا، اور جو ہر منگل کو پڑھے گا اس پر کبھی غربت تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی پریشانی و مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ الصمد
یہ اللہ کا نام مبارک اسم اعظم بھی ہے اور قرآن سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ بھی ہے، یعنی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو شاید سورہ اخلاص کا نہ پتہ ہو، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ الصمد رب کعبہ کا وہ اسم اعظم ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور دیکھیں، آپ کی میری ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہم اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ آپ اور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر رزق دیا جائے، ہمارے پاس اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، عیاشی ہو۔ آج اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو منگل کے دن اللہ الصمد کا اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ منگل کے دن اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، فرشتے آمین 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 کی صدائیں لگاتے چلے جاتے ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، آپ کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کی آمین پر اللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ مالک مکان کو کرایہ دیا نہیں جاتا، اپنا ذاتی مکان کیسے خریدوں گا۔ آج منگل کے دن اللہ الصمد سے اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو اللہ اپنی بے نیازی سے آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، بے اولادی کے لیے اللہ الصمد کو پڑھے، اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھے، کاروبار میں عروج کے لیے پڑھے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا عمل ہے، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے جسے 21 بار پڑھتے ہی اگر آپ 21 حاجتوں کو، 21 مرادوں کو، 21 خواہشوں کو لے کر بیٹھو گے تو 21 کی 21 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 21 کی 21 مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار اللہ الصمد پڑھتے ہوئے منگتا بن کر مانگنا۔ یار اپنے آپ کو اگر آپ دیکھیں، ہمیں سگے بہن بھائی سے 10,000 مانگنے ہوں، ہم روتے ہیں، ہمارا لب و لہجہ بدل جاتا ہے کہ کسی طرح اسے یقین آ جائے کہ اسے واقعی 10,000 کی ضرورت ہے۔ کیا کبھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہوئے رو کر مانگا ہے؟ وہ جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے، کیا اس رب کے سامنے روئے ہو، گڑ گڑائے ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگا ہے؟ آج اللہ الصمد کو اللہ کے سامنے منگتا بن کر ضد کرتے ہوئے بچوں کی طرح مانگو۔ اللہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتی ہے، اور جب رب سے مانگا جائے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتوں کو پورا نہیں فرمائے گا؟ کیا آپ کی اور میری مرادوں کو پورا نہیں فرمائے گا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ رب کعبہ کے سامنے اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے ضد کر کے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآن سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآن سورت مبارکہ ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوتا ہے تو اللہ نیکیوں کے فضیلے سے، نیکیوں کے فیض و برکات سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اور آج سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ کی نیکیوں میں اس طرح اضافہ ہو جائے گا جس طرح آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگیں گے مانگ لیں،
کیونکہ اس صورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ کی مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب ایک ہے، اللہ آسمان پر بیٹھے فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون رب کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام میں موجود تھے، پوچھا کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم لوگ سب سے بہتر ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے حبیب کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے نہیں، تم میں سب سے بہتر ایک قوم آئے گی جو مجھے اور میرے رب پر یقین کرے گی، جو میری تعلیمات پر عمل کرے گی اور بغیر دیکھے سمجھے رب کے واحد ہونے پر یقین کرے گی۔ اور وہ قوم آپ اور میں ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو دیکھے بغیر اللہ کی وحدانیت پر یقین کیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ منگل کے دن کا ایسا طاقتور، ایسا مجرب، ایسا پاورفل وظیفہ میں نے آپ کے حوالے کیا ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ رہے ہوں اور دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی، مصلی چھوڑنے سے پہلے نصیب کھل جائے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کے قریب جا کر مانگے، گڑ گڑائے، سس کے اللہ فرماتا ہے میں آنکھ میں آنے والا آنسو رخسار پر بہنے سے پہلے عرش الہی سے غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہوں جو آپ کی ہر حاجت مراد کو پورا کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر لمبی دعائیں کرنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دعائیں نہیں کرتے۔ دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، دعائیں سے نصیب کھلتا ہے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور منگل کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے 10، 20، 50، 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، کیونکہ منگل کے دن صدقہ خیرات کرنے کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور جب صدقہ کیا جاتا ہے تو صدقہ آپ کی طرف آنے والے وہ مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ درود کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم 3 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں۔ درود کی اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا۔ پتہ نہیں دنیا کے کون سے کونے میں بیٹھے کس کے آمین اللہ کو پسند آ جائے، آپ کی میری ہم سب کی حاجت سے پوری ہو جائے۔ اللہ حافظ۔